اب چلتے ہیں ہم دوسرے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ آف پاکستان ہے، جہاں سے ٹیسٹ کرکٹرز کی تیاری ہوتی ہے. آج بھی ڈومیسٹک کا فرسٹ کلاس ایونٹ چل رہا ہے اور اس ایونٹ میں ڈپارٹمنٹس کھیل رہے ہیں 9، اور اس سے پہلے اعظم ٹرافی ہوئی، اس کے بیچ میں چیمپئنز کپ بھی ہوا، اس کے بیچ میں چیمپئنز ون ڈے کپ بھی ہوا. تو بہت کچھ ہو رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر. تو ڈومیسٹک کرکٹ آپریشنز کے ڈائریکٹر ہیں عبداللہ خرم نیازی صاحب. ان سے ہم نے ذرا سا وقت لیا. چھوٹے میرے 2 سوال ہیں. ایک تو عبداللہ خرم نیازی صاحب، آپ سے پہلی بات میں یہ پوچھوں گا، محمد حفیظ نے ابھی جب پی ٹی وی کے خلاف میچ ہارے تو اس نے کافی تنقید کی ان سہولیات پر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دی جا رہی ہیں ڈپارٹمنٹس کو. ڈپارٹمنٹ سے جب میں نے پتا کیا، ڈپارٹمنٹ کافی خرچہ کرتے ہیں اپنے میچ فیس کی مد میں اور دیگر مدوں میں. تو اس حوالے سے حفیظ کے اس بیان پہ آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ وضاحت آپ کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ. جی بالکل جی، ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے بھرپور طریقے سے ایفرٹ کر رہا ہے. کازن ٹرافی کی جس سے آپ نے بات کی، کازن ٹرافی میں 16 ریجنز کی 18 ٹیمز میں بہترین طریقے سے کھیلا. اور اگر ہم اس کے دیکھیں فیکٹس کو تو بڑے زبردست ہم نے خاص طور پہ ایک سیمنگ ماحول میں ہمارے خاص طور پہ سیم کھیلتے ہوئے پلیئرس کو کچھ دشواریاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہم نے ڈیپ بال کا استعمال کیا اور اسلام آباد ناردرن میں کرکٹ کرائی ایک ٹیم کے ساتھ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 850 سے زیادہ رنز بھی پلیس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ بالرز جو ہیں وہ 40 آؤٹ بھی کریں، اور اسی طریقے سے اسپن بالرز کو بھی جو ہے اپرچونٹی ملی کہ وہ بھی اپنا ہنر دکھا سکے. اور پہلی بار ہوا کہ کازن ٹرافی میں سارے کے سارے ریجنز جو ہیں کھیلے. میں سمجھتا ہوں کہ 4 ڈے کرکٹ جو ہے کھیلنا سب کا حق ہے، ایکول ریپرزنٹیشن ریجنز کی ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے باقی جو ہے چیمپئنز کا ٹورنامنٹ جو ہے 2020 ہوا آف کورس. اور دنیا بھر میں جو ہے ایکٹیویٹیز پیرلل چلتی رہتی ہیں. ہم نے کے سارے میچز جو ہے کازن ٹرافی کے بھرپور طریقے سے فوکس کیے. اور آف کورس پھر ویدر جو ہے پنجاب میں سپورٹو نہیں رہتا دسمبر کے مہینے میں، الٹیمیٹلی پھر آپ کو موو کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ایک ہم نے فائنل لیگ جو ہے صرف وہ شفٹ کیا تھا، اور بھرپور طریقے سے اس کا میچ بھی آپ نے لائیو دیکھا اور بھرپور طریقے سے. تو ہم اس کو پروفیشنل لے کے چل رہے ہیں کازن ٹرافی کو، اور اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کرایا. پریزیڈنٹ ٹرافی بھی ہمارا خاص طور پہ بڑا بہترین ایونٹ ہے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی. اس میں عرض کرتا ہوں کہ 9 ڈپارٹمنٹس کھیل رہے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹس کو 8 میچز 4 ڈے میچز مل رہے ہیں. کیونکہ ایک نوشن یہ بھی تھا کہ جی ہمارا پاکستان ٹیسٹ میں نیچے ہے تو زیادہ 4 ڈے کرکٹ ملنی چاہیے. تو اس 4 ڈے کرکٹ کے سامنے جو ہے چیئرمین صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے اس کو بہتر کیا. پریزیڈنٹ ٹرافی میں ارینجمنٹس جو ہیں بہترین ہیں، اور ڈپارٹمنٹ سے زیادہ ایکسپینڈیچر وہ خود اٹھاتے ہیں. رجسٹریشن کے مد میں جو پی سی بی پیسے لیتا ہے اس سے امپائرز اور سکوررز کی فیسیں وہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد انعامی جتنے بھی آپ کی رقم ہے اس میں دونوں ٹورنامنٹس کے لیے جو ہے آپ کا جو ہے پاکستان کپ ون ڈے کے لیے، اور آپ کی جو ہے پاکستان پریزیڈنٹ ٹرافی جو ہے پاکستان ٹرافی جو ہے 4 ڈے کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم جو ہے وننگ پرائزز جو ہیں وہ پی سی بی خود اپنی پاکٹ سے دیتا ہے. تو ابھی اس میں جو ہے بیسٹ آف دی بیسٹ وکٹس میں اویلیبل ہیں، گراؤنڈ زبردست ہیں، میں سمجھتا ہوں ارینجمنٹس بھی پوری ہیں. آف کورس کہ ابھی ہمیں کراچی میں کیونکہ یہ ویدر ایسا ہے، یہاں پہ ہم کراچی میں ہمارا سیزن ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا سیٹ بیک ہوا کیونکہ چیمپئنز ٹرافی ہمارے نزدیک ہے آپ کو پتا ہے جیسا کہ. اور اس میں چیمپئنز ہمارا جو نیشنل بینک گراؤنڈ جو ہمارا اسٹیڈیم ہے وہ ڈیولپمنٹ فیز میں ہے. تو ہمیں اوول گراؤنڈ میں جس کی وکٹس بڑی زبردست ہیں، جس پہ بھی لائٹس بھی لگ رہی ہیں، اور ان فیوچر جو ہے ڈریسنگ روم کا ایشو بھی ریزالو ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وکٹس کو گراؤنڈ کے اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے اگر میچ اس میں 1 یا 2 میچز ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑی تو اس میں کوئی ایسی بری چیز نہیں. باقی ہم یو پی ایل گراؤنڈ، اسٹیٹ بینک گراؤنڈز بہترین ارینجمنٹس ہیں. پی سی بی جو ہے فل جو ہے اٹینشن میں ہے، پوری محنت کر رہا ہے کہ تاکہ ہم اچھے طریقے سے ایک بہتر ماحول دے سکیں، اچھی فرسٹ کلاس کرکٹ ہو سکے، 4 ڈے ہو سکے. اور کازن ٹرافی بھی جو ہے لگ بھگ جو ہے 1.5 مہینے سے زیادہ رہی. اور اب خاص طور پہ پریزیڈنٹ کپ کو، پریزیڈنٹ ٹرافی کو ہم لیتے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھیں تو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے 4 ڈے کرکٹ جو ہے تقریباً 2 مہینے سے زیادہ عرصے پہ کنٹینیو رہے گی. خرم نیازی صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیے سارے. جو ایک سوال تھا میرا اس میں کافی مفصل آپ نے جواب دیے. چلیں یہ بھی بتا دیں چلتے چلتے کہ آئندہ جو سیزن آپ نے پلان کیا ہوگا فرسٹ کلاس کا ڈومیسٹک کا، اس کے لیے کچھ اور اقدامات آپ کے ذہن میں ہیں کہ کرکٹ کو مزید بہتر کیا جائے گراس روٹ پہ؟
جی آنے والے سیزن میں خاص طور پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. چیئرمین صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے پورے فائنینشیل کی بجائے اس بری کیلنڈر ایئر کو ہم نے دیکھا ہے جنوری سے دسمبر تک 2025 میں. اگر آپ اس میں دیکھیں تو چیمپئنز 4 ڈے کرکٹ بڑی زبردست ہے, کمپیٹیٹو جو ہے آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ کے نزدیک جو ہے سپٹمبر میں. پھر کازن ٹرافی جو ہے وہ بھرپور انداز سے ہوگی اس بری. 73 میچز اس کے ہمارے کازن ٹرافی کے ہوں گے, اور پھر چیمپئنز 2020 بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کھیلی جائے گی اس میں, اور باقی پھر جو ہے جین میں ہم دیکھتے ہیں پھر چیمپئنز ون ڈے بھی ہوگا. تو اس میں تینوں فارمیٹ چیمپئنز کے ہوں گے, اور بھرپور طریقے سے ایک اور چیز دیکھیں کہ کیمپس جو ہیں خاص طور پہ اس بری جون جولائی اگست میں مینٹورز کی سپرویژن میں چیمپئنز کے لگیں گے, ساتھ ساتھ ہمارے ریجنل ٹیمز کے لیے لگیں گے. اور سب سے اہم چیز کہ ہمارا نیشنل 2020 جو کہ بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہے, اس میں 18 ٹیمیں جو ہیں بالکل چیمپئنز ٹرافی کے فوراً بعد جو ہے رمضان میں ہوں گی. تو اس میں اگر ہم اگلے سیزن میں خاص طور پہ دیکھیں یوتھ کرکٹ کو بھی خاص طور پہ انڈر 19, انڈر 15, انڈر 17 کو اگر ہم دیکھیں ان کے بھی بھرپور ٹورنامنٹس ہیں, اور چیمپئنز انڈر 19 3 ڈے اور 1 ڈے انٹروڈیوس کرایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پریویس مارچ سے لے کے دسمبر تک اگر ہم اس کو دیکھیں, ہم نے لگ بھگ 1300 میچز جو ہیں, ہم نے 13,000 میچز جو ہیں وہ کروائے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم ابھی دیکھیں اس کیلنڈر ایئر میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑے زبردست میچز ہیں, اور کلب کرکٹ سے ہم سٹارٹ کر کے اوپر ٹاپ ٹیئر پہ جو ہے ہر ایک ایج کے لیے ہر ایک لیول پہ جو ہے کرکٹ جو ہے کھیلی جائے گی. بہت شکریہ عبداللہ خرم نیازی صاحب کا, جو ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز ہیں ڈومیسٹک سطح پر پاکستان کرکٹ کے, اور بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ 13,000 مقابلے ڈومیسٹک کے پلانز ہیں, اور کلب کرکٹ کا بھی انہوں نے کئی دفعہ نام لیا. یہ دوسرا جواب جو تھا, اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ کلب بھی انوالو کیے جا رہے ہیں اگلے پلان میں. وہ تو یہ کلب کرکٹ کا تو میں تو بہت زمانے سے سن رہا ہوں, کلب کرکٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, اس ٹائم تو نہیں ہوئی کوئی. اب آیا نا, اب جو آگے پلان ہے اس میں کلب کو بھی دے دے گا. عبداللہ صاحب نے کہا چلے ہم بھی دیکھتے ہیں, اچھی بات ہے. 13,000 مقابلے. میں تو ویسے ہی کرکٹ کو اسپیشلی کلب لیول کی چیزوں کو تو میں ویسے ہی بہت غور سے دیکھتا ہوں. چلے میں بھی دیکھتا ہوں کہ کلب کرکٹ سٹارٹ ہوتی ہے, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن کب ہوگی, کتنی ہوگی, کیسے ہوگی, کتنے میچز ہوں گے, وہ آپ بھی ٹوٹل آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی گراؤنڈ جا کے کرکٹ دیکھتے ہیں. جب کلب کرکٹ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو ضرور ہم بھی جائیں گے اور دیکھیں گے. کلب کے میچز ہوئے تھے کوئی 5-6 سال پہلے 2015-16 میں, تو کلب کا تو ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا جو سرفراز کا کلب تھا اور شاید دوسرا کلب کوئی اور تھا, وہ ہوا تھا 2016 کی بات. کس نے کروایا تھے کلب کے میچز؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے. تو اس وقت ہو رہا تھا. ڈائریکٹر کون تھا اس کا اس وقت؟ ڈائریکٹر کون تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک کے ڈائریکٹر, میں غلط نام لے دوں گا, اس سے بہتر ہے نہیں, یہ اسی ٹائم کی آپ بات کریں جس میں بات ہوئی تھی کہ کوچز بھی آئیں گے کلب کے اندر, یہ سب کچھ لیول 2 کوچنگ بھی کوچز بھی آئیں گے. اس میں باہر کے کچھ تھے, لیکن یہ خیر یہ بات دور کر رہے گا. اب نئے سرے سے جو کلب کے ٹورنامنٹ سے کروانے جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ نیشنل بینک اسٹیڈیم جو آپ کا مین ہے اس میں کام چل رہا ہے, تو اس میں سہولیات تو پوری ہیں. یہ باہر جو ارینجمنٹ کیا گیا تھا یہ میک شفٹ تھا, یہاں 2 ایک میچز. دیکھیں میری بات, تو اب اس میں دیکھیں میری بات سمجھیں, اور میں سمجھانا بھی چاہتا ہوں. جب ریجن کے میچز ہوتے ہیں نا, ریجنل کرکٹ جب ہوتی ہے, اس کے اوپر سارا پیسہ آپ کا کرکٹ بورڈ لگاتا ہے. وہ آپ جیسی تیسی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن فیسلٹیز بھی ایسی ہوں کہ واقعی آپ سمجھیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن جب آپ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کرواتے ہیں نا, تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ سے ایک ایک سوال پوچھیں گے چیزوں کے, کیونکہ وہ پیسہ دیتے ہیں آپ کو. جب وہ گراؤنڈ کے پیسہ, کھانے کا پیسہ, ان کا آنے جانے کا پیسہ, ان کی ہوٹلنگ کا پیسہ, سارا پیسہ جب ان کا لگتا ہے نا, فیس, انٹری فیس جب لگتی ہے, اس کے بعد جب واش روم عجیب سے ہوتے ہیں نا, چیزیں عجیب سے, گراؤنڈ عجیب سے, فیسلٹیز نہیں ہوتی, تو پھر حفیظ کیا, پھر ہر بندہ آپ سے سوال کرے گا, ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ آپ سے سوال کرے گا. ٹھیک ہے, پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ گراؤنڈ کیا تھا, نیشنل اسٹیڈیم میں کام ہو رہا ہے, فلانی جگہ نہیں ہو رہا تو وہاں آپ نے میچ کرا دیا, وہاں کی فیسلٹیز کیا ہے. ان چیزوں سے ایک چیز کلیئر نظر آتی ہے کہ ابھی کی بات نہیں کر رہا, بہت عرصہ ہو گیا ہمارے کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. کراچی میں
سارے میچز، زیادہ تر میچز آپ کے ان گراؤنڈز پہ ہوتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈز ہیں. ہاں بالکل، سارے آلموسٹ آل. تو پھر آپ وہاں میچز کروا کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، او جی ہم نے کرکٹ کروا دی، او جی ہم نے فیسلٹیز دے دی. بھائی آپ نے کیا فیسلٹیز دی؟ کیا کے سی سی اے گراؤنڈ کیا اس لیول کا ہے کہ آپ واقعی فرسٹ کلاس کرکٹ بہت اچھے لیول پہ کرا سکتے ہیں؟ اسی مہینے ہوگی. کیا ایل سی سی اے کا گراؤنڈ اس لیول کا ہے کہ آپ وہاں پہ فرسٹ کلاس کرکٹ جو ہے وہ کروا سکیں؟ آپ فیسلٹیز لڑکوں کو ان جگہ پہ ملتی ہے جہاں اسٹیڈیمز میں میچ ہو گئے، ملتان ہو گیا، قذافی اسٹیڈیم ہو گیا، کراچی ہو گیا، ان جگہوں پہ میچز ہوتے ہیں، یا فیصل آباد ہو گیا، آپ کو کہیں نہ کہیں فیسلٹیز مل جاتی ہے، یا پنڈی کا گراؤنڈ ہو گیا. اس کے اسٹیڈیمز کے علاوہ جتنے گراؤنڈز میں آپ جاتے ہیں وہاں کیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کے سی سی اسٹیڈیم اب دیکھنا ہوگا کہ اس سیزن میں کے سی سی باقی اسٹیڈیم بھی زیر استعمال آئے گا اگلے مہینے. ٹھیک ہے، باقی جو میچز ہیں، اس باقی کا آپ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ آپ دیکھیں اب میں آپ کو آپ جائیں گے، آپ اعلان کر چکے ہیں. دیکھیں میں جاؤں گا، میں اب لازمی تو نہیں ہے نا، میں آپ کو بتا کے جاؤں گا. میں جب جانا ہوگا میں خود چلا جاؤں مجھے بتا کے جانا تھا کہ میں بھی پہنچوں یار. وہ ٹھیک ہے، میں اکیلے جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ایک سے بھلے دو. تو بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ سے سوال کریں گے. بالکل صحیح، جائز سوال تھا حفیظ تو ان کا. کا کوئی غلط سوال نہیں، ان کا بالکل جائز سوال ہے. سوال پر تو کوئی کلام ہی نہیں نا. چلیں آگے چلتے ہیں یار، ہمارے ٹاپکس ہیں آج کے. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں، یہ بھی کہنے والی چیز ہے، 2025 ہو گیا، ہم آج بھی واش رومز کی بات کر رہے ہیں، ہم آج دن تک فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں، آج دن تک. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر تھے ڈومیسٹک کے، انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو اسٹیڈیم استعمال ہوا یہ میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. آئندہ سے صورتحال، اور باقی سارے اسٹیڈیم میں تو صورتحال پوری ہے. اب انڈیا کی ڈومیسٹک کی طرف آتے ہیں. بھارت میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے اچھا سوری، آپ کا جواب دے دوں. میرا سوال یہ ہے، جتنے میچز کراچی میں ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک، یو بی ایل، نیشنل بینک، ٹھیک ہے، کراچی میں ان 3 گراؤنڈز کو آپ ہٹا دو، کہاں فرسٹ کلاس کے میچ کہاں کراؤ گے؟ میرا تو سوال ہے نا. سوال تو بہت اچھا ہے، کہاں ہوں گے میچ؟ جواب اس کا بہت کم ایسی جگہ ہیں. ایک تو پاکستان کرکٹ کیا ویسی فیسلٹیز ہوں گی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بعد 2 اسٹیڈیم ہیں. میرا حنیف محمد اکیڈمی. اب بتانے تو یار، جواب تو بولے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے بعد اس کے علاوہ 2 اسٹیڈیم ہیں نیشنل اسٹیڈیم کی باؤنڈری کے اندر ہی، جہاں پر فرسٹ کلاس کے میچز ہوتے ہیں. آج کل بھی ہو رہے ہیں. وہ جو 2 ان کے ہیں، حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر. وہ آپ سمجھتے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کے قابل ہیں؟ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ تو وہ آپ سمجھتے ہیں اس سے کم گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے یار، اس سے کم درجے کے گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے. آپ اس سے کم درجے، آپ پشاور میں جا کے دیکھیں، مردان میں جا کر دیکھیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، 2025 چل رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی 1925 نہیں چل رہا، 2025 چل رہا ہے. چلو ابھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اٹھایا ہے نا، اب دیکھتے ہیں نا. 1 سال کا ٹائم تو چلو آپ بھی دیکھیں، 1 سال کا ٹائم تو دو.